أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. جوانوں کو میری آہ سحر دے تو ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. محترم خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے درس قرآن کے لیے محترم عبداللہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے. محترم جناب عبداللہ شاہ صاحب درس قرآن. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب. محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہمارے لیے دارالامتحان بنایا ہے. اس دنیا کی زیب و زینت کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا. وہ چیزیں انتہائی فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن اس دارالامتحان میں جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور اس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی. یہ دنیا کی نعمتیں بہت ہی عارضی، بہت ہی فانی ہیں. یہاں رہتے ہوئے ہمیں نہ صرف ان دنیا کے مال و اسباب سے اپنے آپ کو مستفیض کرنا ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان سے استفادہ کرتے ہوئے ہماری نگاہیں آخرت کی طرف ہونی چاہیے.
لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہیں کی چیزوں کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ کھیل کود تماشے ہمیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ نیکی کے کاموں کی نسبت ہماری رغبت ان کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ذرا آج اس پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کھیل کود تماشے، یہ دنیا کے مال و اسباب ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور آخرت کے وہ وعدے اور وہ آخرت کی جنت کے لیے ہماری محنتیں اور کوششیں بہت ہی کم ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر سرایت نہیں کیا ہوا۔ اگر یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر سرایت کر جائے تو پھر یہ دنیا کی چیزیں ہمیں اتنی اچھی نہ لگیں، اتنی مرغوب نہ ہوں ہمارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ 3 چیزیں جس انسان کے اندر پائی جائیں اس نے دراصل ایمان کی حلاوت کو پا لیا، اسے نیکی اچھی لگے گی، نسبتاً برائی کے اس کا رجحان نیکی کی طرف ہوگا، بعین ہی، اس طرح کہ جس طرح ہمیں برائی جو ہے وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، ہم اس کی طرف بڑی رغبت رکھتے ہیں، لیکن اس برائی کا لطف اور مزہ، یہ دنیا کی چیزوں کا، یہ کھیل کود تماشوں کا مزہ بہت ہی عارضی ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت میں اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ فرمایا 3 چیزیں جس انسان کے اندر پائی جائیں اس نے دراصل ایمان کی شیرینی کو محسوس کر لیا۔ اس میں سے پہلی بات یہ کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا کہ جسے اللہ اور اس کے رسول باقی سارے جہان سے محبوب ہو جائیں، ان کے ساتھ وہ زیادہ محبت کرے، اسے دراصل نیکی کے ساتھ محبت ہوگی، دنیا کے مال و اسباب کی بجائے اس کا رجحان نیکی کی طرف ہوگا۔ اور فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، کہ فرمایا کسی بندے کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ، تیسرا وصف یہ کہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ تعالی منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر کی طرف جانا اسے اتنا ہی ناگوار ہو جتنا کسی کو آگ میں ڈالا جانا جو ہے وہ ناگوار گزرتا ہو۔ اور یہی بات ہرقل نے ابو سفیان سے کہی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط اس کے پاس پہنچا تھا تو اس نے ابو سفیان کو اور ان کے وفد کو بلا کر کچھ سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جنہوں نے ایمان لائے ہیں، کیا ان میں سے کبھی کوئی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ ایمان چھوڑ کر پھر مرتد ہو جائے؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا تھا کہ ذاک طعم الایمان، اس نے کہا تھا کہ کذالک الایمان حین تخالط بشاشۃ القلوب، فرمایا کہ یہ واقعی یہ ایمان کی بشاشت ہے کہ جب دل کے اندر سرایت کر جاتی ہے سینے میں، پھر وہ بڑی سے بڑے مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے، لیکن دین کو چھوڑنے کے لیے، ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اس جہان کے اندر رہتے ہیں لیکن یہ بشاشت، یہ حلاوت ہمارے سینوں کے اندر موجود نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمیں یہ دنیا کی چیزیں بڑی محبوب ہیں، ہماری ساری محنت اور کوشش ان دنیا کے مال و اسباب کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایمان صحیح معنوں میں ہمارے دلوں کے اندر سرایت نہیں کیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر سرایت نہیں کر سکا صحیح معنوں میں۔ اس لیے
ہمیں یہ دوسری چیزیں بڑی ہی اچھی لگتی ہیں، حالانکہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ایسی ہے کہ صحابہ اکرام نے اس پر اپنی جانیں قربان کر دی، اس مٹھاس پر، اس حلاوت پر، لیکن ہم دنیا کی معمولی چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر یہ برائی کے اندر اتنی حلاوت، یہ مٹھاس رکھی کیوں ہے کہ آدمی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے؟ حقیقت یہ کہ برائی کے اندر بھی ایک لذت ہے، لیکن وہ بڑی عارضی قسم کی ہے، جبکہ نیکی کی لذت اور مٹھاس باطنی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اگر برائی کے اندر سرے سے کوئی لذت ہوتی ہی نہ، دنیا کے اندر کوئی کشش ہوتی ہی نہ، تو پھر یہ دنیا ہمارے لیے دارالامتحان کیسے ہوتی؟ اللہ رب العزت کا فلسفہ خیر و شر، اس کا حکیمانہ نظام قدرت کہ اس نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا، دونوں چیزوں کو، نیکیوں کو اور برائیوں کو رکھا، اور نیکی کے اندر بھی بڑی کشش رکھی ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں ایمان سرایت کر جائے، اور برائی کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی ایک کشش رکھی۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے، لیکن اس مالک کی مہربانی دیکھیے کہ اس نے اس دارالامتحان کے اندر بھی کہا کہ اگر ایک نیکی کماؤ گے تو میں اس کے مقابلے میں تمہیں 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا، اور اگر ایک گناہ کرو گے تو اس کا بدلہ صرف ایک ہی گناہ ہوگا۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ انسان کتنا بدبخت ہوگا کہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں پر اس کے گناہ غالب آ جائیں، کہ اس کی نیکیاں تو 10 گناہ کے حساب سے بڑھ گئیں اور گناہ اتنے کے اتنے ہی تھے، لیکن پھر بھی اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ جائیں، کہ یہ انسان کس قدر بد نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پھر اللہ رب العزت نے نیکی کے اندر ایک طمانینت رکھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ مومن نیکی کا کام کرنے کے بعد اسے ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، ایک راحت اور خوشی ملتی ہے، جبکہ برائی کی لذت بڑی ہی عارضی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ندامت ہے۔ اور برائی کے اندر برا کام کرنے والا خود بھی جو ہے وہ اسے چھپ کر کرتا ہے، یعنی اسے معلوم ہے اللہ رب العزت نے ہمارے اندر عقل و خرد رکھی ہے، تمیز رکھی ہے، اس لیے انسان برائی کے کام کو چھپ کے کرتا ہے۔ اگر وہ اچھا ہو تو سب لوگوں کے سامنے کرے، جھوٹ بولتا ہے تو پھر اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر سینکڑوں اور جھوٹ اسے بولنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ لوگ اسے جھوٹا سمجھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے یوں تو نیکی اور برائی کے پلڑوں کو برابر رکھا، نیکی کے اندر بھی کشش رکھی، برائی کے اندر بھی کشش رکھی، پھر انسان کو جو ہے وہ تمیز اور عقل و خرد عطا فرمائی، پھر اسے ارادہ اور اختیار دیا کہ اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم نیکی کو اختیار کرو یا برائی کو اختیار کرو، یہ تمہاری اپنی مرضی پر ہے کہ تم کس چیز کو اختیار کرتے ہو۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس وقت ہمیں یہ افسوس لاحق ہوگا کہ اے کاش کہ ہم کچھ نیکی کے کام کر لیتے۔ آج اگر ہمیں سمجھایا بھی جائے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال و دولت، بلڈنگیں، کوٹھیاں، اولاد، بیوی، بچوں کی محبت، اس پر میں غرق ہوں، اور نیکی کے کاموں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں اگر اپنے اوقات کار کا حساب و کتاب لگاؤں تو میں اندازہ لگاتا ہوں کہ شاید میں دن بھر میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بھی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے صرف نہیں کرتا، باقی سارے اوقات اپنی راحت کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے میں صرف کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ وقت آئے گا
کہ آدمی کی موت اسے سامنے نظر آ جائے گی، پھر یہ کہے گا کہ اللہ اب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. فرمایا موت آئے گی، پھر کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملے گی. فرمایا کہ میں کچھ نیک عمل کر لوں، یعنی اس وقت انسان کو احساس ہوگا. اور قیامت کے دن بھی انسان یہی کہے گا کہ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہ اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم واقعتاً گمراہ تھے، لیکن اگر اب ہمیں تو موقع دے دے تو پھر دیکھ ہم کس طرح جو ہے وہ نیکی کے کام کرتے ہیں. فرمایا کہ اس دن پھر موقع نہیں مل سکے گا. اللہ کی نظام میں انسان کی نیکیاں اور اس کی برائیوں کو رکھ دیا جائے گا، اور فرمایا کہ جس کی نیکیاں غالب آ گئیں وہ جنت میں چلا جائے گا. ومن خفت موازینہ فاولئک خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جس کی برائیاں غالب آ گئیں اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا. فرمایا اتنا ہی نہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، وہ جہنم جس کی آگ اس کے چہرے کی کھال کو ادھیڑ دے گی، اور یہ بد شکل چہروں کے ساتھ جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس وقت کہیں گے کہ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وَإِن كُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، کہ اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی. اللہ رب العزت کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو یہ رہتے ہوئے تم یہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے، کھائیں پیئیں عیش کر لیں، اب ذرا بتاؤ کتنی عیش کر کے آئے ہو. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، بتاؤ دنیا میں کتنے سال رہ کر آئے ہو، کتنی لذت اٹھا کر آئے ہو. کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، اے اللہ ہم تو سالوں تک کے حساب سے نہیں رہے، بس دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہے تھے، کوئی لطف کوئی مزے نہیں ہم نے اٹھائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو لایا جائے گا اور اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ اسے لے جاؤ، یہ دنیا میں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ رہا تھا، کوئی دکھ اور تکلیف نہیں اس نے دیکھی تھی، جاؤ اسے جہنم کے اندر ایک غوطہ دے کر لاؤ. وہ انسان جسے کبھی کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچا تھا، تندرستی مال و دولت دنیا کے مزے خوب اس نے لیے تھے، جہنم سے ایک غوطہ دے کر لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بتاؤ کبھی دنیا کے اندر کوئی راحت اور سکون دیکھا تھا؟ یہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تو دنیا کے اندر کبھی کوئی راحت اور سکون دیکھا ہی نہیں تھا، ہمیشہ دکھوں اور مصیبتوں میں میری زندگی بسر ہوئی. یعنی جہنم کے اندر ایک ہی لمحہ زندگی بھر کے آرام اور سکون اس کو بھلا دے گا. اس کے مقابلے میں ایک مومن کو لایا جائے گا جسے دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہوئی، اسے بھی جنت کے اندر جنت کی نہروں میں سے ایک غوطہ دے کر لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں میرے بندے کیا کبھی تمہیں کوئی دکھ اور تکلیف پہنچا تھا؟ یہ کہے گا کہ پروردگار مجھے کبھی کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچا تھا، میں تو ہمیشہ راحت میں آرام کے اندر میں نے جو ہے وہ دن گزارے تھے. وہ ایک ہی لمحے کے اندر وہ سارے دکھ اور مصیبتیں اسے بھول جائیں گی. یعنی یہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں حقیقت ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے
کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، کہ اس دنیا کی یہ زیب و زینت کی چیزیں، بیوی بچے، مال و دولت، سونے چاندی کے ڈھیر، مال مویشی، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں بڑی محبوب ہیں، دنیا کو ان کے ساتھ مزین کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کی اکثریت انہی چیزوں کے حصول کے لیے اپنا تن من دھن جو ہے وہ کھپا دینے پر تیار ہے۔ ہم ہر وقت یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ بیوی بچوں کے آرام اور سکون کے لیے آئے ہیں۔ کماتے کس کے لیے ہیں؟ جناب بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ آئے کس لیے ہیں؟ یعنی ہمارا مطمع نظر صرف دنیا ہے، حالانکہ اس دنیا کی حقیقت سرے سے کچھ ہے ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ مدینے کے وہ اس جگہ پر سے آپ کا گزر ہوا جہاں مدینے کے لوگ اپنا کچرا پھینکتے تھے، اور وہاں پر ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ مرا ہوا پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو تعلیم دینے کی غرض سے، اس دنیا کی حقیقت بتانے کی غرض سے رک گئے۔ آپ نے اس بکری کے مردہ بچے کے کان کو پکڑا، فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اسے 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہو؟ اس مردہ بچے کو کوئی خریدنے والا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی کون اسے خریدے گا؟ یہ مردہ بچہ بدبودار، اسے درہم میں کون خریدے؟ اسے ہم کیا کریں گے؟ فرمایا اچھا چلو مفتی لے لو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی مفت بھی کون لے گا؟ اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب والا تھا، اس کے کان کٹے ہوئے تھے، کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ اب جبکہ یہ مردہ ہے پھر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کون اسے لے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک یہ دنیا، اس کی زیب و زینت، اس کے مال و دولت، اس کے اندر جتنا ساز و سامان ہے، فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کے نزدیک اس مردہ بکری کے بچے سے بھی کمتر، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن انسان اس دنیا کی محبت میں اس قدر آگے نکل چکا ہے کہ وہ اپنی ساری توانائیاں اس پر صرف کرتا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی دینی پروگرامز ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، بڑے عزیز، بڑے نیک آدمی ہیں، ویسے وہ جب بھی کبھی کسی درس میں بیٹھے ہوں سو رہے ہوتے ہیں، کبھی درس کے لیے کہیں کہ بھی آئیں درس کے لیے، بس یار میں جاتا ہوں مجھے نیند ہی آ جاتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی آیات احادیث سن کر چہجائے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، ہمارے جسم کانپ اٹھیں، ہمیں شیطان دلاسے دے دیتا ہے۔ گھر جاتے ہیں تو نیند نہیں آتی۔ میں اور آپ اگر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم انٹرنیٹ پر کتنا بیٹھتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کتنی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، ہمیں ہماری محبت کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ سارے احکامات ہمیں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس دنیا کے ساتھ بڑی ہمیں محبت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا، قرآن مجید سورہ زخرف کی آیات ہیں کہ اگر یہ دنیا کچھ اس کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ رب العزت
اسے کافروں کے حوالے نہ کر دیتا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طرف چل پڑیں گے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئیں وہ بھی اپنا ایمان چھوڑ کر کافر جب مرتد نہ ہو جائیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ کافروں کو، ان کے گھروں کو، ان کے زینوں کو، ان کی مسہریوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا، ان کے گھروں کی چھتوں کو سونے اور چاندی کی بنا دیتا۔ فرمایا کہ اس ڈر اور خوف سے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں وہ بھی کبھی ادھر اسی طرف نہ چلے جائیں، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کیا، وگرنہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ فرمایا کہ مالک انہیں دے دینا چاہتا تھا کہ لو اس دنیا میں اور مزے لوٹ لو۔ فرمایا وَإِنَّ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ یہ دنیا کا مال ہے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ بڑا ہی فانی ہے۔ کافروں کو کہتا کہ لو جتنے مزے لوٹنا چاہتے ہو لوٹ لو، لیکن ہماری طبیعتیں اور مزاج ایسے کہ ہم کسی دنیا دار کو دیکھتے ہیں تو دل مچلنے لگتا ہے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قصص کے اندر فرمایا نا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون زینت کے ساتھ جب بازار میں نکلا، وقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، مجھ جیسے دنیا دار لوگوں نے کہا، یا لیتنا لنا مثل ما اوتی قارون، کہ اے کاش ہمیں بھی اس قارون کے خزانے مل جاتے، کیا اس کا لائف ہے، کیا اس کی مزیدار زندگی ہے، زندگی تو یہ ہوئی۔ ہم بھی دیکھ کر کبھی لوگوں کو کہتے ہیں نا، کسی کو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ دیکھ لیں، مال و دولت کے ساتھ دیکھیں تو دل مچلتا ہے کہ یہ ہوئی نا زندگی، ہمارا جینا کیا جینا ہے، صبح و شام بس اپنے آپ کو کھپاتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی یہی کلمہ کہا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر، وہ حدیث تو بڑی لمبی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ، کہ تین باتیں ہیں ان پر میں قسم کھاتا ہوں اور ایک بات میں تمہیں بیان کرتا ہوں، اسے تم اچھی طرح یاد کر لو۔ وہ تین باتیں تو یہ ہیں کہ آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس سے جو ہے وہ مال و دولت کم نہیں ہوتا، آدمی کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اور فرمایا دوسری بات یہ کہ کسی بندے پر کوئی بندہ ظلم کرے اور وہ اس پر صبر کرے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کی عزت میں اضافہ ہی کریں گے، یعنی کسی کے ظلم سے اس مظلوم شخص پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عزت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی جب ایک دفعہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے کسی مانگنے کے لیے، کسی کے سامنے ایک مرتبہ یہ ہاتھ نکل آئے، فرمایا اللہ رب العزت پھر اس پر فقر اور فاقے کو مسلط کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بات جسے تم یاد رکھو وہ یہ ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، کہ ایک بندہ اللہ رب العزت نے اسے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، فہو یتقی فی ربہ فیہ ربہ، وہ اس مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا اور خوف کھاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور فضول خرچی نہیں کرتا۔ فرمایا فہذا بافضل المنازل، یہ شخص اعلیٰ منازل پر ہے، اس لیے کہ مال و دولت اگر اللہ رب العزت دے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو یہ بڑی ہی اچھی بات ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہوں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ مغضوب اس وقت ہیں
کہ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائیں. فرمایا یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، مال دیا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ افضل المنازل ہے. دوسرا بندہ اللہ رب العزت نے مال نہیں دیا، لیکن اللہ رب العزت نے عقل اور فہم دیا ہے، اپنے بھائی کو دیکھتا ہے اور تو کہتا ہے کہ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فهو بنیتہ فاجرهما سواء. فرمایا اس کو دیکھتا ہے، خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بندہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو جس طرح یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، اے کاش میرے پاس بھی مال ہو، میں بھی اسی طرح خرچ کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں اجر میں برابر ہیں، اس لیے کہ یہ دوسرا آدمی اپنی خالص نیت کی وجہ سے، کہ مال نہیں ملا لیکن نیت خالص ہے کہ میرے پاس بھی ہوتا تو اپنے بھائی کی طرح اسی طرح خرچ کرتا. فرمایا کہ دونوں اجر میں برابر ہیں. تیسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جسے اللہ نے مال دیا ہے وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، اسے علم نہیں دیا، فَهُوَ يَقْبِضُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اپنے مال کو جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اللہ کے مال کو سمجھتا ہے کہ میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے، جہاں چاہوں خرچ کروں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنے بھائی ایسے کہتے ہیں جناب کمایا کس لیے، خرچ کرنے کے لیے تو کماتے ہیں. آپ کسی کو کہیں کہ جناب یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے، جناب یہ خوشی کے موقع روز روز ملتے ہیں، کبھی کبھار تو یہ موقع آتا ہے زندگی میں، آج نہیں خرچ کریں گے پھر کب خرچ کریں گے. فرمایا کہ اللہ نے اسے علم نہیں دیا، مال دے دیا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا بلکہ شیطانی کاموں پر خرچ کرتا ہے. فرمایا کہ یہ بندہ انتہائی بری منزل پر ہے، اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ انتہائی برا ہے. فرمایا کہ چوتھا آدمی یہ ہے وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، چوتھا آدمی یہ کہ اسے نہ مال ملا ہے اور نہ ہی علم ملا ہے، لیکن کہتا کہ لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان. وہ اس بھائی کو خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا، اس کی فضول خرچیوں کو، تو اس کا بھی جی مچلتا ہے، اے کاش میرے پاس بھی ہوتا تو اس طرح میں بھی کرتا، میں بھی یہ شیخیاں بگاڑتا، میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا. فرمایا یہ آدمی اور وہ آدمی جسے مال ملا تھا یہ گناہ میں دونوں برابر ہیں. حالانکہ اسے مال نہیں ملا، اس نے خرچ بھی نہیں کیا، صرف بری نیت کی وجہ سے. اس برے آدمی کے ساتھ اس کا بھی جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا. یہ دونوں ہی اپنے گناہ میں برابر ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا، اس کی زیب و زینت بڑی ہی عارضی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو آخرت کا جہان رکھا ہے وہ بڑا ہی قائم رہنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا آخرت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان سے کہے گا کہ اے جنت والو، میری جنت میں آنے کے بعد کیا تمہیں کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟ وہی آیت کریمہ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ان سے بہتر چیزیں بتاتا ہوں. وہ بہتر چیزیں یہ کہ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. اللہ رب العزت نے تمہارے لیے وہ ایسے باغات تیار کیے ہیں ان متقین پرہیزگاروں کے لیے جن کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے بہترین بیویاں ہیں. اور فرمایا ان تمام چیزوں سے آگے بڑھ کر بھی اللہ رب العزت نے ایک چیز رکھی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رضوان ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ اے میرے بندو، جنت میں آنے کے بعد کوئی اور نعمت، کسی اور چیز کو تمہارا دل چاہتا ہو؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ، جنت میں آنے کے بعد اب کس نعمت کی، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ہاں، ایک میری نعمت ابھی باقی ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ آج کے بعد احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ وہ میری رضوان ہے، آج کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ نعمت، اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے مال و اسباب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا مطمع نظر آخرت ہو کہ ہم نے آخرت کمانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔